Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 8. The name of the paper is Phonetics and Phonology, and the topic is diphthongs. It is for the students of BS 4th semester GDC Public specifically, and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. If you have a look at your syllabus, these are the contents. Let me show you where we have reached. We have done the stages in the production of speech. This is the first topic in your contents. We have also done the speech organs, and in the bracket in red font you can see the sources. Once Adil Jamil asked me about the sources. All the sources are written here. We talked about the manner and place of articulation. It was mostly from yo. We then discussed phonemes, allophones. Some information was taken from Yore and some from Carl Philip. His book is English Phonetics and Phonology. I have shared this book with you. And today we will discuss these two, diphthongs and triphthongs. We have already discussed cardinal vowel system, and it was again from Carl Philip. English Phonetics and Phonology is the name of the book, and in this topic we discussed the primary cardinal vowels and secondary cardinal vowels. The topic which we will discuss today is this one, diphthongs. You have already done this from YOL in the second semester, if you remember. This was the place from where we had studied it. It was the study of language by George Yole. Page was 35, 34, 35, and the same topic, diphthong, was the topic. And there we define diphthong as a combination of two vowel sounds. You can revise it from there too. Then after this we discussed I vowel, as you have in hi and by, and ow vowel, and we also discussed this diagram and these examples of I, ow, a, o, and oe. So you already have the knowledge of diphthongs to some extent. However, we did not discuss triphthongs here, which we will do from these notes. So the topic for today is diphthongs, and we will discuss also monophthongs and triphthongs. You know a little about diphthongs, but you haven't heard the term monophthong and the term triphthong. This one, this is the triphthongs which we'll discuss. So three terms will be discussed here: monophthongs, diphthongs, and triphthongs. Mono means one, phthongs means sound. In diphthongs, di means two, phthongs means sound. In triphthongs, tri means three, phthongs means sound. So in diphthongs, the idea of monophthong and diphthong and triphthong is quite simple. First we will try to learn that main idea. Whenever we pronounce a vowel, the position of the tongue, which is an articulator, it remains consistent. For example, if you say a, if you say o, if you say e, or whatever the vowel is, the position of the articulator, that is your tongue, the lips, all of them is the same. It remains consistent, it remains constant. Such vowels, which are actually vowels, single vowels,
are also referred to as monophthongs. So there is no difference in saying that it is a vowel or it is a monophthong. All vowels are monophthongs. But then comes the other term, diphthong, which I said di means two, phthongs means sound. In this case, two vowel sounds are pronounced in such a way that there comes a kind of glide, and the position of the articulator changes. However, this change is not in two syllables. The change occurs in a single syllable. For example, when I pronounce this vowel, for example, we will do it in detail. It is I. I said I did not say I, E. If I say I and E, then it would become two separate vowels. When I say I am taking a single syllable and I'm creating a change in the same single syllable. The first part is pronounced A and the second E, but it is done very quickly, and it is done in the shape of a glide in a single syllable. You say I. If you say A, E, it would become two syllables. So therefore, there are two vowel sounds, but these two vowel sounds have a change in the quality of the sound in the same syllable. This is very important to say in the same syllable, because if you have a look at this word seeing, in seeing we have E and we have ing. E is a separate syllable, vowel of course, E, and then in ing the next one, E, is a separate syllable, and these are not the parts of a single syllable. In the case of diphthong, we have two connected sounds of two vowels, and these sounds have a kind of glide, but the quality of the sound which changes from A to E is found in a single syllable. In this case, it is not in the single syllable. We say seeing, ing. E is a separate sound, ing is a separate sound, and they are not one syllable. So you can see that in diphthong we have two vowel sounds, but in a single syllable. This is very important. The idea of the triphthong, this one, is also simple. We again have more than one sound, vowel sounds, this time three sounds, and these three sounds are found again in a single syllable. We say, for example, if we take this one, ah, this ah, oh, ah is in succession, and they do not make separate syllables, but they are three in number, and therefore triphthong. So this is the general idea about the monophthong, the diphthong, and the triphthongs. Having understood this main idea, I'll try to read this out for you and try to make you understand different vowels, different diphthongs of RP, received pronunciation, British pronunciation, and GA, General American pronunciation. These two words may not come in the paper. They may just ask you about what is monophthong, what is diphthong, what is triphthong. However, of course, we talk about the BBC pronunciation or the General American pronunciation. Then after this, we will discuss the first one, I, which is found in sai, rai, and bite. Then we'll discuss A, which is found in say, ray, and bait. We will then discuss oi, which is found in soy, roy, and boit. We will also discuss this diagram, and after this, ow, diphthong, o, diphthong, and ia, diphthong,
A diphthong and OA diphthong. So these will be discussed. And then of course triphthong, which is quite easy. 3 vowel sounds in succession, as you have in awa. In this pronunciation, the British pronunciation has this sound awa, 3 of them, a, but not separate in a single succession. So let me read this for you. I will also translate it, and so that it becomes easy for you. हमने उर्दू में भी सुन लें. हमने बात ये की कि 3 टर्म्स हैं. मोनोफ्थोंग ये इस्तेमाल होता है एक वावल के लिए. जो भी वावल, एक वावल आप पढ़ते हैं तो जो आर्टिकुलेटर है, मुँह में ज़बान है, होंठ हैं, तो ये एक ही पोजीशन में रहते हैं और इस एक वावल को हम मोनोफ्थोंग भी कहते हैं. जब 2 वावल्स इकट्ठे हो जाएं और वो एक ही सिलेबल का हिस्सा बने, इसमें ग्लाइड हो, तो ये डिफ्थोंग कहलाता है. ये 2 वावल्स इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि 2 वावल्स इकट्ठे हों तो फिर उनको 2 वावल्स ही समझेंगे. ये दरअसल एक ही सिलेबल में 2 वावल साउंड का मिलाप है. इसके बाद हमने ट्रिफ्थोंग का जिक्र किया और हमने कहा कि ट्रिफ्थोंग में वावल साउंड्स 3 इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे इस लफ्ज़ के प्रोनाउंसिएशन में आ और ओ और आ ये कंबाइन हो गए, तो ये ट्रिफ्थोंग. ये तो इसका जनरल आइडिया है. और लाइंस अगर पढ़ें, क्योंकि आपने फिर इसको लिखना भी है, इसमें ये जो वर्डिंग है आपको मैंने बताया था, ख़ास तौर पे आदिल जमील के लिए. इसका सोर्स बताता हूँ, उसको सोर्स मालूम करने का बड़ा शौक़ है. तो ये इसका सोर्स है. डिफ्थोंग एक योल से हमने किया. ट्रिफ्थोंग हमने इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से, रोश पीटर इसका नाम है, पेज 18 और 19 पे है. ये किताब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. आदिल जमील वहाँ से इसको देख ले और वो यहाँ से भी कर सकता है अगर उसको नोट्स से करना पसंद है तो हम इसको पढ़ते हैं, मैं साथ में ट्रांसलेट करता हूँ. बिल्कुल आसान है. लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हैं. अल्फाज मुश्किल हैं, बाज़ औक़ात आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं. And all of the RP and GA vowel sounds we have considered thus far, अभी तक हमने लिए हैं the articulators remain, जो भी हमने vowel sound लिए हैं उनमें the articulators remain more or less in the same position throughout the articulation of the vowel. इस वावल को बोलते वक्त हमारे आर्टिकुलेटर्स ये एक जगह पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं. आर्टिकुलेटर से मुराद ज़बान है, इससे मुराद होंठ भी हैं, दांत भी हैं और बाकी भी जितने आप पढ़ चुके हैं वो भी है. दिस मीन्स दैट द वावल क्वालिटी remains more or less constant. Vowel quality A constant, O constant. और ये जो लिखा है the acoustic effect, तो acoustic effect का मतलब है कानों पे जिस तरह आपको ये सुनाई देता है during the articulation of the vowel, इसको vowel quality कहते हैं. तो ये constant होता है. That kind of vowel is monophthong. Monophthong या एक vowel एक ही चीज़. However, there are vowel sounds in which this is not the case. This is not the case का मतलब है कि एक vowel नहीं होता. This kind of vowel called a diphthong, तो जिसमें एक नहीं होता, 2 होते हैं, उसको diphthong कहते हैं. Entails, उसमें ये शामिल है some kind of change of position of the articulators. इसमें articulation की position change नहीं होती, इसमें एक change पाया जाता. तो ये इन दोनों में फ़र्क है during its production. And thus a change in the vowel quality is produced. Change vowel quality में आती है, लेकिन आपको बताया एक ही vowel में. A diphthong is a vowel whose quality changes within a syllable. ये बहुत important जुमला है. diphthong में quality तो change होती है vowel की, और ये within एक syllable change होती है.
A diphthong is not simply a sequence of two vowels. diphthong یہ نہیں ہے کہ دو واولز اکٹھے کر کے ایک بنایا ہے, نہیں, یہ الگ ہے. دو واولز کی مثال ادھر کا ہم کرتے ہیں یہ. For instance, in both RP and G pronunciation of the word singing, the vowel E is followed by the vowel A. اس میں دو vowels ہیں. But the resulting sequence is not a diphthong. اس کے سے جو سیکوینس ہے سی انگ, یہ ڈیفثانگ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک واول نہیں, ایک syllable نہیں ہے. Because the E and the A are not in the same syllable. Seeing has two syllables, seeing, the first of which ends in E. پہلے والا E میں ختم ہوتا ہے, C, and the second which begins with E, اور second والا ing A سے شروع ہوتا ہے. Let us begin with diphthongs which end in E. اب ہم ایگزامپلس کرتے ہیں چند ڈیفثانگز کی. یہ وہ ہیں جو اے پہ ختم ہوتے ہیں, اے لائک کوالٹی پہ. In the RP and GA pronunciations of words such as sigh, rye and bite. اب اس میں یہ آئے ہے, مزید ڈسکشن کی اس کی ضرورت نہیں ہے. sigh, rye اور bite میں یہ آئے, یہ اس کا سمبل ہے, یہ آپ نے سیکھنا ہے. اور یہ جس ریجن میں تلفظ ہوتا ہے وہ ریجن کارڈینل واول نمبر 4 کا ہے. آپ خود اب کارڈینل واول نمبر 4 اور 1 اور 2 اور 3 جانتے ہیں. آپ کو بتا چکا ہوں. کارڈینل واول نمبر 4, یہ والا کارڈینل واول نمبر 4 ہے, تو یہ اس ریجن میں ہوتا ہے. کارڈینل واولز آپ کر چکے ہیں, آپ نے ویکیپیڈیا سے بھی کیا ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4, یہ 1 2, یہ 3 اور یہ 4. تو یہ کارڈینل واول نمبر 4 کی پوزیشن میں ہے آئے. اور اے تو ظاہر ہے پھر تھوڑا سا الگ ہے لیکن آ کی آواز. نیکسٹ ہے اے. اے 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 لیکن الگ الگ نہیں کریں گے. اے ایز ان say, ایز ان ray, ایز ان bait, تو نہیں پایا جاتا ہے. اس کا ریجن جو ہے کارڈینل واول نمبر 2 کا ہے. کارڈینل واول نمبر 2 یہ والا ہے, اور اس کو اگر کلک کریں تو یہ والا ہے. اے, اس کو آپ سنیں. اے, اے, یہ کارڈینل واول نمبر 2 ہے. یہاں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کارڈینل واول نمبر 2, یہ اس کی پوزیشن ہے. اس کے بعد جو ہے تو ہم اوئے کا پڑھیں گے. اوئے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساؤنڈ جیسے سوئے, روئے اینڈ بوئڈ میں پایا جاتا ہے, اور یہ کارڈینل واول 6 کی پوزیشن پہ شروع ہوتا ہے. کارڈینل واول 6 کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والی. اور اس کو اگر میں آپ کے لیے کلک کر لوں تو یہ والی, او, یہ اس کی پوزیشن ہے. کارڈینل واول نمبر 6, یہاں سے بھی آپ نے کیا. یہ کارڈینل واول نمبر 6, تو یہ اس کی پوزیشننگ ہے. اس کے بعد اس کی لوکیشنز اس چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی چارٹ ہے جو ہم نے واولز کی ڈسکشن کے لیے کیا تھا. اس سے ہمیں فرنٹ, بیک اور ہائی اور لو کا پتہ چلتا ہے. تو پہلا جو واول آئے تھا وہ اس میں لو سے شروع ہوتا ہے اور ہائی پہ ختم ہوتا ہے. آ لو ہے, ای ہائی واول ہے, اور یہ دونوں فرنٹ ہے. او میں بیک سے شروع ہوتا ہے. یہ لو مڈ ہے, بالکل لو تو نہیں ہے, لو مڈ ہے اور بیک ہے, اور یہ فرنٹ ہے او اے, تو یہ بیک سے فرنٹ جاتا ہے. اور یہ اے آلریڈی فرنٹ ہے, یہ فرنٹ سے فرنٹ میں جاتا ہے. تو یہ اس ڈائیگرام کو آپ سمجھ لیں. یہ اور اس کی ایگزامپلز ہیں. مثلا فیس میں اے آتا ہے, چوائس میں او آتا ہے, پرائس میں آئی آتا ہے. اس کی اور ایگزامپلز ہوگی. اسی طریقے سے یہ واول ہے, اس کے سمبل آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ 2 بریکٹس کے بیچ میں یہ آؤ کا ہے, جیسے آپ ہاؤ اور ناؤ اور لاؤڈ میں پاتے ہیں. اس طریقے سے یہ او کا ہے, او ایز یو ہیو ان سو, رو اینڈ ٹوٹ. سو دس از دیٹ واول ڈفثانگ. یہ بھی ڈفثانگ ہے.
اور اس کا ساؤنڈ، اس کا جو ڈائیگرام ہے، یہ ڈائیگرام ہمیں لو، ہائی، فرنٹ، بیک پوزیشن بتاتا ہے. آ جو ہے فرنٹ ہے اور لو ہے، اور او بیک ہے اور ہائی ہے. تو یہ لو سے ہائی کی طرف، فرنٹ سے بیک کی طرف جاتا ہے. اور اسی طریقے سے او دونوں بیک ہیں، ایک تھوڑا سا لوور ہے، ایک تھوڑا سا ہائی ہے. یہ ان کی پوزیشننگ ہے. تو آؤ جیسے ماؤتھ میں ہے، اور گوٹ جیسے جیسے گوٹ میں ہے. اسی طریقے سے یہ واول ہے، ڈفتانگ ہے ایا، جیسے ہیا میں اور پھیا میں پایا جاتا ہے. تو اس کی ریڈنگ کی میرے خیال میں آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ساؤنڈ کو سمجھیں اور یہ دو واولز اکٹھے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایا ہے، ایا اور ایا میں فرق ہے. جیسے ہے اور پھیا میں پایا جاتا ہے، بال اور ناشپاتی اس کا معنی ہے. تو اس کا سمبل یہ ہے، یہ آپ نے سیکھنا ہے، مجبوری ہے آپ کی، اس کو کرنا ہوگا. ایک واول ہے اوآ، جیسے ٹوا اور پھوا میں پایا جاتا ہے، پھوا. یہ اوآ واول ہے، اور یہ کارڈن واول 6 کے قریب ہے، جو کہ آپ پہلے کر چکے ہیں. اس کا یہ والا ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں، مثلاً ایا میں فرنٹ سے مڈل کی طرف، اوآ میں ہائی بیک سے مڈل کی طرف، ایا میں فرنٹ تقریباً فرنٹ ہے، ہاف فرنٹ تھوڑا سا پیچھے، فرنٹ سے مڈل کی طرف آپ جاتے ہیں. ڈائیگرامز بھی آپ نے سیکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اسی طریقے سے ایا کی ایک ایگزامپل نیئر ہے، اوآ کی ایک ایگزامپل کیوا ہے، کیوا، اور ایا کی ایک ایگزامپل اسکوائر ہے. تو یہ اور ایگزامپلس بھی اس میں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں کوئی مشکل ہے، ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ اوپر کا حصہ، تو یہ بھی کافی ہے. Coming to triphthongs, I told you before that it is a combination of 3 vowel sounds, but again in a single syllable. Like awa, not separately, awa. Triphthongs. The most complex English sounds of vowel type are triphthongs. یہ complex sounds ہیں. They can be rather difficult to pronounce. مشکلات بھی ہوتی ہیں اس کی پروننسیشن میں. And very difficult to recognize. اس کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے. A triphthong is a glide from one vowel to another and then to a third. So 3 کی طرف glide ہوتا ہے، 3 مختلف vowels. All produced rapidly and without interruption. اب اس کو انٹرپٹ کریں گے تو پھر الگ الگ syllable بن جائیں گے. آوا یہ vowel ہے، یہ glide. For example, a careful pronunciation of the word awa begins with a vowel quality to a سے شروع ہوتا ہے, goes on to the glide towards back close round area for which we use the symbol O, then ends with a mid central vowel schwa. اور یہ آپ جو ہے اوپر کے ڈائیگرام میں بھی آپ نے دیکھا, یہ اس کا سمبل ہے. we use the symbol awa to represent the pronunciation of awa. یہ awa pronunciation اس کا برٹش ہے, امریکن اس کو پڑھے گا اور, تو وہ آر پروناؤنس کرتے ہیں. Diphthongs can be looked on as being composed of 5 closing diphthongs with a. تو یہ مختلف diphthongs اس کے آ کے ساتھ آ سکتے ہیں, لہٰذا یہ آؤ کے ساتھ آ جاتا ہے تو آوا, اور آؤ کے ساتھ آ جاتا ہے تو آوا, اے کے ساتھ آ جاتا ہے تو ایا, اور آئے کے ساتھ آ جاتا ہے تو آیا, اوئے کے ساتھ آتا ہے تو اویا. اور اس کی ایگزامپلز یہ ہیں, ایا کی ایگزامپل لیا اور پلیا میں,
اور آیا کی ایگزامپل لایا اور فایا میں، اور اویا کی ایگزامپل لویل میں اور رویل میں، اور آوا کی ایگزامپل لوور میں اور مور میں، اور آور کی ایگزامپل پاور میں اور آور میں. So this was all about monophthongs, diphthongs and triphthongs. Good luck.